وسلم کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت نصیب ہوئی۔ پچھلی نشست کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو گھر والے ہیں ان کی والد محترمہ والد محترم کیسے زندگی گزاری چند باتیں گوش گزار کی تھی۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں۔ ایک مرتبہ گھبرائی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کہ اللہ کے نبی، میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جسم سے کٹا ہوا گوشت کا ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں رکھا دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، رأیت خیرا، تو نے ایک اچھا خواب دیکھا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا۔ چنانچہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا، اللہ کے نبی، آپ کی بیٹی فاطمہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا نے کپڑوں کے اندر لپٹے ہوئے چاند جیسے حسین حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے دونوں ہاتھوں کے اندر لیا، حضرت حسین کی طرف دیکھ کر پیار کیا، پھر اپنی چچی کو مخاطب کر کے فرمایا، چچی، یہ آپ کے خواب کی تعبیر ہے جو آپ نے کچھ مدت پہلے دیکھا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گھٹی دی، گویا کہ حسین نے دنیا کے اندر آ کر سب سے پہلے منہ کے اندر جو قیمتی چیز گئی تھی وہ نبوت کا لعاب دہن تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دائیں کان کے اندر آذان اور بائیں کان کے اندر تکبیر کہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات مبارکہ میں کبھی آذان نہیں دی، کبھی مسجد نبوی کے اندر نماز کے لیے آذان نہیں دی۔ جب نماز کا وقت ہوتا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کرتے تھے، یا عبداللہ بن ام مکتوم سے فرمایا کرتے تھے، یا حضرت ابو محذورہ سے فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آذان نہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان کیوں نہیں دی؟ اس لیے کہ آذان کے اندر حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کا لفظ آتا ہے کہ او لوگوں آؤ نماز کی طرف۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آذان دیتے اور کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے نہ آتا تو وہ بندہ کافر ہو جاتا۔ اپنی امت کو کفر سے بچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان نہیں دی، تکبیر نہیں کہی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب دنیا کے اندر آئے، اپنے نواسے سے اتنا پیار تھا کہ ایک کان کے اندر آذان دی، دوسرے کان کے اندر تکبیر کہی۔ گویا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کے اندر آ کر سب سے پہلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سنا۔ گویا کان حسین کے تھے، زبان نبی کی تھی اور نام اللہ کا تھا۔ اب جن کانوں نے دنیا کے اندر آ کر سب سے پہلے صدائے نبوت کو سنا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سماعت کیا ہو، بھلا اس کی نماز قضا ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں تیروں کی بارش میں زبان سے اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے اپنے کنبے اور قبیلے کا خون دے کر بھوک اور پیاس کی حالت میں نماز عشق ادا کر کے اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی آذان کی لاج رکھ لی۔ نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں،
نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ آپ کا چہرہ یوں چمک رہا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند طلوع ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو رہے تھے۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں نے تھوڑی دیر کے بعد ایک عجیب منظر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے عرض کہ اللہ کے نبی آپ تھوڑی دیر پہلے تو مسکرا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، آپ کا چہرہ چمک دمک رہا تھا اور اب آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچی مجھے اپنے نواسے حسین کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے، لیکن اب میدان کارزار میدان کربلا کا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا، میرے اس نواسے کو میری امت کے لوگ شہید کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کتنا پیار تھا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں ہاتھوں کو پکڑے کھڑے تھے۔ حضرت حسین ابھی بالکل چھوٹے بچے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں ننھے منھے قدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو اوپر کی طرف یوں کھینچا حتیٰ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں چھوٹے قدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سینے پر آ گئے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں علم نشرح لک صدرک فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کے لبوں پر اپنے پیارے لب رکھ کر فرمایا اے اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی حسین سے پیار کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ یہ دونوں شہزادے حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما مسجد نبوی کے دروازے سے داخل ہوئے۔ ابھی بہت چھوٹے تھے یہ دونوں شہزادے، کبھی گر پڑتے، کبھی کھڑے ہو جاتے، کبھی گر پڑتے، کبھی اٹھ کھڑے ہوتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کو گرتے ہوئے دیکھا تو برداشت نہ کر سکے، جمعۃ المبارک کا خطبہ روک دیا، ممبر سے نیچے اتر آئے، اپنے دونوں شہزادوں کو زمین سے اٹھایا، سینے کے ساتھ لگایا، ان کو پیار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں شہزادوں کو ممبر پر اپنے پاس لے آئے اور صحابہ کرام کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا میرے صحابہ، حسن و حسین میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، حسن و حسین میرے دل کے ٹکڑے ہیں، انہیں گرتا دیکھ کر میں برداشت نہ کر سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے دائیں کندھے کے اوپر بٹھایا ہوا تھا۔ سامنے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہے تھے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھتے ہی کہا سواری کتنی اچھی ہے، سواری کتنی اچھی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تو یہ بھی تو دیکھ کہ سوار کتنا اچھا ہے، سواری بھی لاجواب تھی، سوار بھی لاجواب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر ایک کمرے کے اندر موجود تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھاگتے ہوئے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو جب دیکھا، اپنے دونوں ہاتھ زمین کے اوپر رکھے اور گھٹنے زمین کے اوپر رکھ دیے اور حضرت حسین کو اپنی کمر کے اوپر بٹھا لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمرے کے اندر چکر لگانا شروع کر دیا، گویا کہ حسین کو سیر کروا رہے تھے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، سجدے کی حالت میں تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہت چھوٹے تھے۔ جب اپنے نانوں کو سجدے کی حالت میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک کے اوپر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر نہ اٹھایا، سجدے کے اندر جو تسبیح پڑھ رہے تھے سبحان ربی الاعلیٰ، اس کو طول کر دیا، لمبا کر دیا، حتیٰ کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ 70 سے زائد دفعہ پڑھی. اس لیے زائد دفعہ پڑھی اگر میں سر اٹھاؤں گا حسین میری کمر کے اوپر سوار ہے، کہیں حسین نیچے نہ گر پڑے، حسین کو چوٹ لگ جائے. کتنا پیار تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حضرت حسین کی گردن پہ بوسہ دیا کرتے تھے، کبھی پیشانی کو چومتے، کبھی رخسار کا بوسہ لیتے، کبھی لبوں کا بوسہ لیتے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا بوسہ لیا کرتے تھے. اور بعض روایات میں تو یوں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو چومتے بھی تھے اور سونگتے بھی تھے. بچوں سے پیار ہم بھی کرتے ہیں، بچوں سے محبت ہم بھی کرتے ہیں. اب یہ چومنا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن سونگنا سمجھ کے اندر نہیں آتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانی فطری تقاضے کے تحت حضرت حسین کو چومتے تھے، جبکہ سونگتے اس لیے تھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مجھے حسین کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اللہ کے نبی محبت کیا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی محبت کا اظہار کیا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا. ابو بکر بھی پیار کیا کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا کر مسجد سے باہر تشریف لائے. امیر المؤمنین تھے، خلیفہ، مسلمانوں کے خلیفہ تھے. آپ کے ساتھ حضرت عمر، عثمان، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھے. آپ نے باہر دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک بچے کے پیچھے بھاگ پڑے. اب یہ واقعہ عجیب لگتا ہے، ایک امام ہو، امیر المؤمنین ہو، مسلمانوں کا بادشاہ ہو، نماز کے بعد بچے کے پیچھے بھاگ رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جلدی سا جا کر اس بچے کو پکڑ لیا، اپنے سینے کے ساتھ لگایا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کو پیار کرنا شروع کر دیا. پھر حضرت علی کی طرف دیکھا، حیدر کرار کی طرف دیکھا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا صدیق کہیں بھول تو نہیں گئے بیٹا کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا علی میں ہرگز نہیں بھولا، میرا حافظہ مضبوط ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں علی حسین بیٹا تیرا ہے لیکن مشابہ نبی کے ہے. علی یہ بیٹا تیرا ہے لیکن لاڈلا نبی کا ہے. علی یہ بیٹا تو تیرا ہے لیکن چہیتا نبی کا ہے. میں نبوت کی وساطت سے حسین کا پیار کر رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی پیار کیا کرتے تھے، محبت کا اظہار کیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے، امیر المؤمنین بنے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا او غلام کے بیٹے، او غلام کے بیٹے. عبداللہ بن عمر پریشان ہو گئے کیونکہ امیر المؤمنین کے بیٹے تھے. جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کر دی کہ مجھے حسین نے یوں کہا ہے او غلام کے بیٹے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹا اس نے اچھا کہا ہے، یہ کاغذ لے کے حسین کے پاس چلا جا اور جا کر حسین سے کہہ دے او شہزادے اس کاغذ کے اوپر لکھ کر دے دے کہ تو عمر غلام کا بیٹا ہے، تو بھی غلام ہے، تیرا باپ بھی غلام ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہزادے تھے، کاغذ کے اوپر لکھ کر دے دیا کہ تو غلام کا بیٹا ہے، تو بھی غلام ہے، تیرا باپ بھی غلام ہے. پرچی کے اوپر لکھوا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب آئے، حضرت عمر نے کاغذ کی طرف دیکھا، خوش ہو رہے تھے اور خوشی کی حالت میں امیر المؤمنین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. لوگوں سے فرمایا لوگوں جب میں دنیا سے چلا جاؤں میری روح پرواز کر جائے، میرے کفن کے اندر اس کاغذ کے ٹکڑے کو رکھ دینا تاکہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کروں گا اللہ کے نبی جب آپ دنیا کے اندر موجود تھے میں اس وقت بھی آپ کا غلام تھا، جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے میں تو آپ کی نسلوں کا غلام ہوں، آپ کی نسلوں کی غلامی کرتا رہا اور اس وقت اللہ کے محبوب کی خدمت کے اندر حسین کا یہ حکم پیش کروں گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ محبت کیا کرتے تھے.
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حج کا سفر کر رہے تھے، اونٹنی کے اوپر سوار تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں 25 حج کیے ہیں اور ہر حج پیدل کیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، نواز رسول حسین ابن علی، آپ ہر حج پیدل کیوں کرتے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، جب میں مکہ مکرمہ کی طرف جاتا ہوں تو مجھے وہاں پہ اللہ کا گھر بیت اللہ نظر آتا ہے، جب واپس مدینے کی طرف آتا ہوں تو نانے کا روزہ یاد آ جاتا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ جب اللہ کے دربار میں جاؤں تو پیدل چل کے جاؤں، جب واپس اللہ کے محبوب کے مدینے کی طرف آتا ہوں میرا اس وقت بھی جی چاہتا ہے کہ پیدل چل کے جاؤں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اونٹنی کے اوپر سوار تھے، حضرت حسین پیدل سفر کر رہے تھے۔ عبداللہ بن عباس نے فرمایا، حسین ابن علی نواز رسول، آپ اونٹنی کے اوپر سوار ہو جائیں، میں پیدل سفر کروں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرا مزاج یہ ہے کہ میں ہر حج پیدل کرتا ہوں، اللہ کو منانے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عبداللہ بن عباس تو اونٹنی کے اوپر سوار ہو اور نبوت کا نواسہ پیدل سفر کرے؟ عبداللہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا، سواری کو واپس بھیج دیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیدل حج کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیار کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ جنازے کے اندر اکٹھے تشریف لے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑھاپے کی عمر کے اندر پہنچ چکے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جوانی کی عمر تھی۔ جب جنازے سے واپس تشریف لائے، ایک جگہ پہ تھکاوٹ کی وجہ سے بیٹھ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حافظ الحدیث تھے، جب دیکھا کہ حسین کے پاؤں کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے، کپڑوں کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سر سے پگڑی امامہ اتارا اور اپنی پگڑی کے ذریعے حسین کے پاؤں کو صاف کرنا شروع کر دیا، کبھی کپڑوں کو جھاڑنا شروع کر دیا۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، چچا آپ تو میرے والد کے دوست ہیں، آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ حافظ الحدیث ہیں، آپ تو ایسا نہ کریں۔ ابو ہریرہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رو کر کہا، حسین میں تیری خدمت اس لیے کر رہا ہوں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا تھا، اے اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی حسین سے پیار کر، اے اللہ جو بندہ حسین سے پیار کرے تو اس بندے سے پیار کر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص سے پوچھا، سفر کر رہا تھا، کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، مدینہ کی طرف سفر کر رہا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب تو مسجد نبوی کے اندر جائے، مسجد نبوی کے اندر ایک نوجوان بیٹھا ہوگا، چہرہ بہت خوبصورت ہوگا، چہرے سے تقویٰ کا نور ٹپک رہا ہوگا، جب تو اس کے پاس جائے میرا جا کر سلام کہہ دینا اور تو اس کی صحبت کے اندر بیٹھنا، جب تو اس کی صحبت کے اندر بیٹھے گا تیرے دل کی دنیا بدل جائے گی۔ اس شخص نے پوچھا، امیر معاویہ اس کا نام تو بتلائیے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نام پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب تو مسجد نبوی کے اندر جائے گا آپ کو وہ اکیلا نظر آئے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لوگوں کو پڑھا رہا ہوگا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب تو اس کی خدمت کے اندر پہنچے گا تجھے یوں لگے گا یہ بیٹا تو کسی اور کا ہے، لیکن اس کی شکل و مشابہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین کے ساتھ پیار کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے، صحابہ کرام کو بہت زیادہ غم تھا، حتیٰ کہ تاریخ کی کتابوں کے اندر تو یہاں تک لکھا حدیث کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ یوں ہو چکا تھا جیسے پورے مدینہ منورہ کے اوپر اندھیرا چھا چکا ہو۔ صحابہ کرام کی عجیب حالت تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دینے کے لیے مسجد نبوی کے اندر آئے، اذان دینا شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب یہ جملہ پڑھا حضرت بلال نے آنکھ کھولی تو ممبر خالی نظر آیا، ممبر کے اوپر جو جلوہ افروز ہوا کرتا تھا آج وہ نظر نہ آیا۔ حضرت بلال بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے، لوگ بھاگتے ہوئے آئے،
حضرت بلال کو اٹھایا، فرمایا بلال ہوش سنبھال، کیا کر رہا ہے، کیوں بے ہوش ہو چکا ہے، آذان تو مکمل کر لے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، جب میں یہاں اذان دیا کرتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ کا جملہ بولتا، سامنے اللہ کے نبی منبر پر تشریف فرما ہوتے تھے۔ آج محبوب کی جدائی کے بعد پہلی اذان ہے، آج مجھے محبوب نظر نہ آئے، میں بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا، میرا جان بوجھ کے نہیں کیا، یہ تو میری عجیب کیفیت بن چکی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پھر مدینہ چھوڑ کر شام تشریف لے گئے، 1 سال تک واپس نہ آئے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، اللہ کے محبوب نے فرمایا بلال یہ کیسی دوستی ہے، بلال یہ کیسی یاری ہے۔ ایک تو وہ وقت تھا جب مدینہ منورہ کی دھرتی پر یا مکہ مکرمہ کی دھرتی پر تیرے سینے کے اوپر پتھر کی چٹانیں رکھ دی جاتی تھی، تیرے گلے کے اندر رسیاں ڈال کر تجھے مکہ کی گلیوں کے اندر گھسیٹا جاتا تھا۔ بلال امیہ بن خلف تیرے اوپر ظلم کیا کرتا تھا، بلال تو رویا کرتا تھا، ظلم و ستم کے پہاڑ سارے توڑ دیے گئے، لیکن تو نے اس وقت میرے مدینے کو نہ چھوڑا۔ بلال تو نے میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد مدینے کو چھوڑ دیا۔ بلال یہ کتنی بے وفائی ہے، یہ کوئی یاری اسے کہتے ہیں، دوستی کوئی اسے کہتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کھلی، اپنی اہلیہ سے فرمایا میرا سامان تیار کر دو، میں نے اسی وقت مدینہ کی طرف جانا ہے۔ تہجد کا وقت تھا، اہلیہ نے سامان تیار کیا، نماز فجر سے پہلے گھر سے نکل پڑے۔ سفر کرتے کرتے سینکڑوں میل کا سفر تھا، جب مدینہ طیبہ کے اندر پہنچے نماز کا وقت قریب تھا، لوگوں نے کہا بلال آج تو اذان سنا دو جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیا کرتے تھے۔ بلال نے انکار کر دیا، اذان نہیں سنا سکتا۔ لوگوں نے بار بار کہا لیکن کسی کی فرمائش کو پورا نہ کیا۔ ادھر سے دونوں حضرات حسنین کریمین حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما بھاگتے ہوئے آئے، جب بلال کو دیکھا تو کہنا شروع کر دیا جاء امنا، آج تو ہمارے چچا بلال آ گئے، وہ بلال آ گئے جو محبوب کے دور کے اندر اذان دیا کرتے تھے۔ دونوں شہزادوں نے کہا چچا آج ہمیں ہمارے نانا کے دور کی اذان تو سنا دو۔ جب ان دونوں شہزادوں نے فرمائش کی، ان کی فرمائش کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا تھا، ان کی بات کو کوئی رد نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز کے اندر جو سوز تھا، جو درد تھا، جو تڑپ تھی، وہ سننے کے لیے تیار تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جی ہاں میں آپ کی فرمائش کو پورا کروں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دینا شروع کر دی۔ جب اذان دینا شروع کی پورے مدینہ کے اندر کوہرام بچ گیا، عورتیں برقعے کے ساتھ گھروں سے باہر نکل پڑی، مرد بھی نکل پڑے، بچے بھی نکل پڑے، اور لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ فجر کی نماز کا وقت تھا، لوگوں نے کہا دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ وہی مؤذن ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان دیا کرتا تھا، سامنے اللہ کا نبی تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ آج دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں کہ 1 سال کے بعد مؤذن تو واپس آ چکا ہے، امام واپس آیا ہے یا نہیں آیا، ہم تو امام کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک بچہ اپنی والدہ کی گود کے اندر تھا، اس نے ایک عجیب بات کر کے پورے مجمع کو تڑپا کے رکھ دیا، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس بچے نے کہا امی جان بلال تو 1 سال کے بعد واپس آ گئے، آپ بتلائیے اللہ کے نبی کس وقت واپس آئیں گے؟ تو دونوں شہزادوں کی بات حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے مانی، تو سارے صحابہ کرام حضرت حسین حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تربیت کہاں پائی؟ تربیت کے 3 بڑے مکتب تھے، آغوش فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی گود مبارک، اور تیسری گود آپ کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دودھ کبھی بھی بغیر وضو کے نہیں پلایا، اور اکثر ایسے ہوتا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین کو دودھ پلاتے ہوئے
زبان سے اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہوتی تھی اور ایک ہاتھ سے چکی چلا رہی ہوتی تھی۔ گویا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت حسین کو دودھ پلاتے ہوئے اللہ کا قرآن سنا کے لوری دیا کرتی تھی۔ اور اس فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے والد محترم کے ساتھ کتنی محبت تھی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، محبت اور شفقت کرتے ہوئے اپنے قریب بٹھایا اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں کچھ بات کہی۔ فاطمہ اس بات کو سن کر رو پڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ میری لخت جگر رو رہی ہے، میری لاڈلی بیٹی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ کان کے اندر کچھ بات کہی۔ اس بات کو سن کر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مسکرا پڑی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، فاطمہ تو پہلی مرتبہ رو پڑی، بات کے اندر مسکرائی، وجہ کیا تھی؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، امی جان، اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا، بیٹی فاطمہ، جبرائیل علیہ السلام سال کے اندر ایک مرتبہ میرے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، اس سال 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور کیا ہے، لگتا یہ ہے کہ تیرے ابا جان کا دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ امی جان، اس بات کو سن کر میں رو پڑی۔ جب اللہ کے محبوب نے مجھے روتا ہوا دیکھا، پھر آپ نے مجھے فرمایا، بیٹی فاطمہ، کیا تو اس بات کے اوپر راضی نہیں ہے کہ تو جنت کے اندر عورتوں کی سردار ہوگی؟ امی اس بات کو سن کر میں مسکرا پڑی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد ہوا۔ ان 6 مہینوں کے دوران کسی نے فاطمہ کو ہنستے یا مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ خواب کے اندر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے ابا جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، ابو جان، مجھ سے آپ کی جدائی برداشت نہیں ہو سکتی، میں آپ کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، ہم بھی آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، تیاری کر لو، یہ آج آپ کا آخری دن ہے۔ جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیدار ہوئی تو فاطمہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اپنی اولاد سے بچھڑنے کا اتنا غم نہیں تھا، اپنے خامد سے بچھڑنے کا اتنا غم نہیں تھا، عزیز و اقارب سے بچھڑنے کا اتنا غم نہیں تھا جتنا اپنے والد محترم سے ملنے کی خوشی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لائے، گھر کے اندر آ کے دیکھا پورے گھر کی صفائی کر دی گئی تھی، ہر چیز سلیقے سے سجا دی گئی تھی۔ حسن و حسین کی طرف دیکھا، حسن و حسین کو نئے کپڑے پہنائے جا رہے تھے، ان کی زلفیں سنواری جا رہی تھی، ان کی زلفوں کے اندر تیل لگایا جا رہا تھا، آنکھوں کے اندر فاطمہ سرما ڈال رہی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان دونوں بچوں کو تیار کیا، دونوں بچوں کو صاف ستھرا بناؤ سنگار کر کے حضرت فاطمہ نے پیار کیا۔ اس وقت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تصورات کی دنیا کے اندر گم تھی۔ شاید فاطمہ اس وقت یہ سوچ رہی تھی کہ وہ بچے جن کو میں نے بڑے ناز و ادا کے ساتھ پالا، آج یہ بچے مجھ سے محروم ہو جائیں گے، آج ان بچوں کو اپنا دلہا بنتا نہ دیکھ سکی۔ ماں اپنی اولاد کے متعلق بڑے بڑے ارمان دل کے اندر رکھتی ہے، بڑی بڑی تمنائیں دل کے اندر رکھتی ہے۔ فاطمہ کے دل کے اندر بھی تو اولاد کے متعلق بڑی تمنائیں ہوں گی، آرزویں اور چاہتے ہوں گی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زینب کو تیار کیا، سارے بچوں کو تیار کر کے اپنے سامنے کھڑا کر لیا، پھر ایک بچے کو قریب کرتی اپنے سینے کے ساتھ لگاتی، پیار کرتی، پھر تینوں بچوں کو ملا کر پیار کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت حسن و حسین زینب کو دیکھ کے رو رہی تھی۔ فاطمہ اس وقت یہ سوچ رہی تھی، وہ حسن و حسین جن کو میں نے دودھ کبھی بغیر وضو کے نہیں پلایا، آج کے بعد یہ ماں کی ممتا سے محروم ہو جائیں گے، آج کے بعد یہ کبھی بھی ماں کی طرف نہیں دیکھ سکیں گے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیٹی زینب کو نصیحت کی، بیٹی زینب تو اپنے بھائیوں کا خیال رکھنا، آج جب ماں سفر پہ جاتی ہے، گھر کے اندر بڑی بیٹی ہوتی ہے، گھر کا سارا سامان بیٹی کے حوالے کر کے جاتی ہے، بیٹی کو نصیحت کر کے جاتی ہے، بیٹی تو گھر کے اندر سب سے بڑی ہے، تو چھوٹے بھائیوں کا خیال رکھنا۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہ سب سے بڑی تھی، فاطمہ نے زینب کو نصیحت کی، وصیت کی کہ زینب اپنے چھوٹے بھائیوں کا خیال رکھنا۔ شاید فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہیں
کربلا کے میدان کے اوپر لگی ہوئی تھی. شاید اسی لیے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی موت سے پہلے بچوں کو صاف ستھرا کیا، بناؤ سنگھار کیا. فاطمہ اس وقت سوچ رہی تھی کہ معلوم نہیں میرا بیٹا حسین جب کربلا کے میدان کے اندر جائے گا، جب اس کے چہرے کے اوپر کربلا کی مٹی پڑے گی، کوئی اس کے جسم سے کربلا کی مٹی کو صاف کرنے والا ہوگا یا نہیں ہوگا. اس لیے فاطمہ نے پہلے سے تیار کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ایک انقلاب برپا ہے، بچوں کو تیار کیا جا رہا ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، علی ابو جان کی زیارت ہوئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا، فاطمہ آج یہ تیرا آخری دن ہے. علی میں آپ سے جدا ہو رہی ہوں. علی آج یہ تیری میری آخری ملاقات ہے. علی میری آپ کے لیے وصیت یہ ہے کہ جب سے میں جوان ہوئی ہوں میرے چہرے کو یا تو میرے ابا جان نے دیکھا ہے یا آپ نے دیکھا ہے. میرا چہرہ کسی نامحرم مرد نے نہیں دیکھا، حتیٰ کہ میرا سایہ بھی کسی نامحرم مرد نے نہیں دیکھا. علی میں چاہتی یہ ہوں جب میں دنیا سے چلی جاؤں میرے کفن کی سفیدی پر کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے. علی میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا. حضرت علی نے عرض کی، فاطمہ تیرا جنازہ دن کے وقت اٹھاؤں گا. تو محبوب کی لخت جگر بیٹی ہے، لاڈلی اور چہیتی بیٹی ہے، لوگ زیادہ آئیں گے. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رو کر کہا، علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا، میں رات کے اندھیرے کے اندر دفن ہونا چاہتی ہوں. حضرت علی نے کہا، فاطمہ آپ کی اس وصیت کو پورا کروں گا. فاطمہ کا جب انتقال ہو گیا، فاطمہ کو پھر جنت البقیع کے اندر دفن کر دیا گیا. رات کو جنازہ اٹھایا گیا. اسی پردہ کی وجہ سے جب قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، ایک آواز دینے والا آواز دے گا، اے انبیاء کی جماعت، اے صلحاء شہداء کی جماعت، اے محدثین مفسرین کی جماعت، علماء حفاظ کی جماعت، اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو، کیونکہ پل صراط کے اوپر سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ نے گزرنا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں تربیت حاصل کی، پرورش حاصل کی. قصہ مختصر، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب بڑے ہوئے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد جب یزید تخت نشین ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کو اس اعلیٰ منصب کا اہل نہ سمجھا، اس لیے یزید کی بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا. دوسری طرف اہل کوفہ نے خطوط کے ذریعے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دی. تقریباً 80,000 آپ کو خطوط لکھے گئے. آپ کے عزیز و اقارب رشتہ داروں نے آپ کو کوفہ نہ جانے کا مشورہ دیا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے کوفہ جانے کا مصمم اور پختہ ارادہ کر لیا ہے، میں ضرور جا کے رہوں گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کی طرف سفر کے لیے مدینہ منورہ سے تیاری کرنا شروع کر دی. پھر سوچا کہ ابتلاء و آزمائش کے جس سفر پر جا رہا ہوں، جن مشکل والے سفر پر جا رہا ہوں، آخری مرتبہ اپنے نانا کے روزے پہ چلا جاتا ہوں، آخری مرتبہ درود و سلام کے تحفے پیش کر دیتا ہوں. مدینہ چھوڑنا بڑا مشکل ہے. جو حضرات حج پہ جاتے ہیں یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، کبھی آپ حضرات ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھیں، بھائی جب آپ مدینہ چھوڑ کے مکہ کی طرف جا رہے تھے آپ کی کیفیت کیا تھی؟ وہ اس وقت آپ کو جواب دے گا، جب میں مدینہ چھوڑ رہا تھا اس وقت میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے، میری نگاہیں روزے رسول پہ لگی ہوئی تھی. اس وقت میں زبان حال سے کہہ رہا تھا، اللہ کے نبی آپ کے روزے کو چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن کیا کروں، مجھے یہاں سے جانا ضروری ہے. لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے گھر کے اندر محصور تھے خلافت کے زمانے میں، کسی نے کہا امیر المؤمنین شام چلے جائیں. عثمان بن عفان نے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا تھا، واللہ لا اترک دار رسول اللہ، اللہ کی قسم میں نبوت کا پڑوس چھوڑ کر شام کے اندر نہیں جانا چاہتا. میری زندگی کی آخری حسرت اور خواہش یہ ہے کہ مجھے مدینہ کے اندر موت آ جائے. اور آج سے چند سال پہلے کی بات ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب سعودی عرب کے اندر تیل نہیں نکلا تھا، وہاں کے پہاڑوں نے سونا اور چاندی نہیں اگلا تھا. حضرت مولانا مفتی محمد یونس رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے.
مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم روزے رسول کے قریب بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، سالن گوشت کا بنا ہوا تھا، جو ہی ہم نے ہڈی چبا کر پھینکی، ایک معصوم عربی بچہ اس ہڈی کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھا، اس نے ہڈی کو اٹھایا اور کھانا شروع کر دیا۔ مفتی صاحب فرماتے بچے کو دیکھ کر میرا دل بہت دکھا، آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے۔ میں نے بچے کو بلایا، بچے سے پوچھا بچہ تو کون ہے؟ اس بچے نے عربی زبان کے اندر جواب دیا، میں یتیم ہوں، میں یتیم مدینہ ہوں۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں جب اس نے کہا میں یتیم مدینہ ہوں، میری آنکھوں سے اور آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے اس بچے سے کہا آپ ہمارے ساتھ پاکستان چلو، آپ کو اچھا کھانا ملے گا، اچھے کپڑے ملیں گے، جب جوان ہو جاؤ گے آپ کی شادی کر دی جائے گی۔ چنانچہ بچہ پاکستان آنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب اگلا دن ہوا، وہ معصوم عربی بچہ اس مفتی صاحب کے پاس آئے اور مفتی صاحب کی طرف دیکھ کر کہا، پھر روزہ رسول کی طرف اشارہ کیا، مفتی صاحب کیا یہ روزہ رسول بھی پاکستان کے اندر موجود ہے؟ مفتی صاحب فرماتے بچے کا سوال سن کر میری ہچکیاں بن گئی، میں نے اور رونا شروع کر دیا۔ میں نے اس بچے سے کہا بچہ یہ دولت تو صرف اسی شہر کو نصیب ہے، ہم اسی کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے آتے ہیں، گھر بار بیوی بچوں کو چھوڑ کے آتے ہیں۔ اس بچے نے عربی زبان کے اندر کہا چچا مجھے آپ لوگوں کے کھانے کی بچی ہوئی ہڈیاں تو منظور ہے، لیکن اپنے نبی کا روزہ چھوڑنا منظور نہیں ہے۔ نظر میں جمال حبیب خدا ہے، نظر میں جمال حبیب خدا، جس کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، ہم چھوڑ کر مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، پر مدینے میں جنت بھی موجود ہے۔ بنا لیا ہے بہاروں نے گھر مدینے میں، بنا لیا ہے بہاروں نے گھر مدینے میں، مہک رہی ہے فضائے حرم مدینے میں، حضور آپ کے قدموں پر مٹنے والوں کا ہجوم رہتا ہے شام و سحر مدینے کا۔ میں کیوں نہ منزل عقبا کی جستجو کروں، مجھے نصیب ہوا ہے سفر مدینے میں، اے حبیب رب جہاں یہ آرزو ہے میری، کہ میں جہاں بھی رہوں دل رہے مدینے میں، آمین۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ میں آخری مرتبہ اپنے نانا کے روزے پہ چلا جاتا ہوں، سلام کے تحفے پیش کر لیتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا کے روزے پہ آئے، درود و سلام کے تحفے پیش کیے اور وہاں سے اپنے قافلے کو لے کر چل پڑے، اہل و عیال کے ساتھ چل پڑے۔ کسی شاعر نے اس کو یوں بیان کیا، فرزند پیغمبر کا مدینے سے سفر ہے، فرزند پیغمبر کا مدینے سے سفر ہے، سعادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے، گل و صفت چمن سے دہر جانے کو ہے، گھر چھوڑ کے جنگل بسانے کو چلے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قافلے کو لے کر چل پڑے، حتیٰ کہ بالآخر یہ قافلہ حسینی کربلا کے میدان کے اندر پہنچ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے پوچھا، لوگوں یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے بتلایا کربلا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں نہیں، یہ تو کرب و بلا ہے، یہ آزمائش اور تکلیف کی جگہ ہے۔ یہ کربلا کا میدان آل رسول کے لیے آزمائش گاہ تھی۔ قصہ مختصر، 7 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اہل و عیال پر دریائے فرات کا پانی بند کر دیا گیا، پانی کا ایک گھونٹ آل رسول کو نہ دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمن سے ایک رات عاریتاً مانگی کہ ایک رات ہمیں دے دی جائے تاکہ اپنے پروردگار کو راضی کر سکیں۔ 9 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ عورتوں بچوں بوڑھوں نے وہ رات خیموں کے اندر گزاری، اللہ کے سامنے روئے، تڑپے، گڑ گڑائے، اللہ ہماری جان کو اپنے راستے کے اندر قبول فرما لے۔ جب 10 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا کہ طاقت و قوت کے نشہ میں مدہوش دشمن ان کے خون کا پیاسا ہے، آل رسول کا وہ خون لینا چاہتا ہے۔
دشمن کے تیور میں جارحیت کا غرور دے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان ظالموں کے دلوں پر ندائے حق کی دستک دی کہ شاید ان کا ضمیر جاگ اٹھے، شاید یہ نواز رسول کے مقام کو پہچان سکیں، شاید نواز رسول کے مرتبے کو پہچان سکیں۔ لیکن اقتدار کا ضمیر جب سوتا ہے تو بیدار نہیں ہوتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اونٹنی کے اوپر سوار ہوئے، اللہ کا قرآن سامنے رکھا، گویا کہ کربلا کے میدان میں حسینی آواز گونجی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لوگو کیا تمہارے لیے میرا قتل کرنا جائز ہے؟ کیا تمہارے لیے میری حرمت کے رشتے کو توڑنا جائز ہے؟ سوچو تو صحیح میں کون ہوں؟ کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا تمہارے نبی کے چچا زاد علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے والد کے چچا نہ تھے؟ کیا ذوالجناحین حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ میرے چچا نہ تھے؟ کیا تم نے اللہ کے محبوب کا یہ قول نہیں سنا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اس دن سے لے کر آج تک میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں تمہارے سامنے سچ بات کہہ رہا ہوں، صداقت کی باتیں کر رہا ہوں۔ پھر حضرت حسین نے فرمایا، لوگوں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس وقت پوری روئے زمین کے اوپر میرے سوا کسی نبی کا بیٹا موجود نہیں، میں تمہارے نبی کا بلا واسطہ نواسا ہوں، تم مجھے کیوں شہید کرنا چاہتے ہو، کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ آخر بتلاؤ تو صحیح، کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے، میں نے کسی کا مال چھینا ہے، یا میں مرتد ہو چکا ہوں؟ تین باتوں کے اندر سے کوئی بات میرے اندر نہیں پائی جاتی، آخر بتلاؤ تو صحیح میرا قصور کیا ہے، میرا جرم کیا ہے، میرا ظلم کیا ہے، میری زیادتی کیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جن لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے، علماء فرماتے ہیں اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی کا یہ آخری خطبہ، یہ پر تاثیر خطبہ پہاڑوں کو سناتے، شاید وہ بھی ریزہ ریزہ ہو کے بکھر جاتے، اگر زمین کو سناتے زمین بھی پھٹ جاتی، اگر بادلوں کو سناتے وہ اشکوں کی برسات بن کے زمین پہ ٹوٹ کے گر پڑتے۔ لیکن حضرت حسین کے سامنے جو قافلہ کھڑا ہوا تھا، شمر لعین ملعون کھڑا ہوا تھا، ان کے سینوں کے اندر دل نہیں تھے بلکہ پتھر تھے، پتھر سے زیادہ کوئی سخت چیز تھی۔ ان لوگوں نے کہا حسین آپ کی ایک بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا میں تین باتیں پیش کرتا ہوں، یا تو مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے، اس سے بات چیت کر لیتا ہوں، یا اسلامی سرحد پہ جانے دیا جائے ورنہ واپس کر دیا جائے۔ آپ کی ایک بات کو قبول نہ کیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبے کو جاری رکھا، آپ کے خطبے کا اتنا اثر ہوا کہ حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ جو دشمنوں کے قافلے کی طرف تھے حضرت حسین کے قافلے کی طرف آ گئے۔ دشمن نے للکار کر کہا حر کیا کر رہے ہو، قافلے کو چھوڑ چکے ہو، حسینیت کی طرف جا چکے ہو۔ حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا میں نے جنت اور دوزخ کے اندر سے ایک راستے کا انتخاب کیا، جب تم قیامت کے دن اٹھو گے تم ظالموں کے ساتھ اٹھو گے، جب قیامت کے دن میں اٹھوں گا میں جنت کے سرداروں کے ساتھ اٹھوں گا، میں نے اس راستے کا انتخاب کیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اونٹنی کے اوپر سوار تھے، خطبہ دے رہے تھے، حتیٰ کہ دشمن نے تیروں کی بوچھاڑ شروع کر دی، تیر آ کے قافلے کو لگ رہے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے والے آگے بڑھ بڑھ کر اپنی شجاعت و بہادری کی تاریخ رقم کر رہے تھے، لڑ لڑ کے شہید ہو رہے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تنہ تنہا قافلے والوں کی لاشیں اٹھا رہے تھے، عورتوں کو صبر کی تلقین کر رہے تھے، عورتوں صبر کرنا صبر کرنا۔ بالآخر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا لخت جگر 18 سال کا خوبصورت نوجوان، ابھرتی جوانی، حضرت علی اکبر ہاتھ کے اندر تلوار لیے خیمے کے اندر سے اس طرح باہر نکلے جیسے کربلا کی اندھیر نگری کے اندر حسن و جمال کا آفتاب طلوع ہو چکا ہو۔ حضرت علی اکبر کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا، دمکتا تھا، کیونکہ سید کا چہرہ تھا۔ سید خوبصورت ہوتا ہے، نورانی چہرہ ہوتا ہے، چہرے کے اوپر مسکراہٹ
مسکراہٹ بھی ہوتی ہے۔ حضرت علی اکبر کی رگوں کے اندر فاطمہ کا خون تھا، ہاتھ کے اندر علی کی تلوار اٹھائے ہوئے تھے۔ حضرت علی اکبر نے دشمن کو للکارا، دشمنوں سمجھ جاؤ حسین کا لخت جگر آ رہا ہے، حسین کا بیٹا آ رہا ہے۔ حضرت علی اکبر دشمن کی صفوں کی طرف بڑھے، دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے نکلے، دشمنوں کو ایسے قتل کر رہے تھے جیسے مولی گاجر کو کاٹا جاتا ہے، دشمن کو کاٹ رہے تھے۔ جب شمر بدبخت نے دیکھا کہ حسین کا لخت جگر اتنی بہادری پیش کر رہا ہے، گھیرا تنگ کر دیا جائے، آپ کا گھیرا تنگ کر دیا گیا، حتیٰ کہ ایک کم بدبخت نے پیچھے سے علی اکبر کو تلوار ماری، سر تن سے جدا ہو کے زمین پہ دور جا گرا۔ حضرت زینب دیکھ کے چیخ پڑی، تڑپ اٹھی۔ حضرت حسین نے دیکھا، حضرت حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اولاد والو ذرا تصور کرنا، جس بوڑھے 60 سال کے سامنے اس کے جوان بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہو، جس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا ہو، جس کے بڑھاپے کے سہارے کو چھین لیا گیا ہو، جس کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہو، اس باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی جس باپ کے سامنے 18 سال کا خوبصورت نوجوان شہید کر دیا گیا ہو۔ پتہ نہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دل کے اوپر پتھر کی کون سی چٹان رکھ کے صبر کیا تھا، حتیٰ کہ کوفی نے اس وقت کہہ دیا، علی تو دوسروں کی لاشیں اٹھا رہا ہے، جب تو اپنے لخت جگر کی لاش اٹھائے گا تجھے اس وقت پتا چلے گا۔ حضرت حسین کے سامنے جب علی اکبر کو شہید کر دیا گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے علی اکبر کی لاش کو اٹھا لیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہیں پہ کھڑے تھے۔ اسی موقع کو تاریخ والوں نے لکھا کہ حضرت حسین کے سامنے پورا خاندان شہید کر دیا گیا، بچوں اور بیٹوں کو خاک و خون کے اندر تڑپا دیا گیا، لیکن پوری تاریخ انسانیت کے اندر حسین جیسا بہادر اور جری نظر نہیں آتا۔ جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے دنیا کو خون سے دھویا وہ حسین۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سارے خاندان کو شہید کروا چکے تھے۔ حضرت حسین کی بہادری دیکھیے، حسین کی شجاعت دیکھیے، حضرت حسین کا دل دیکھیے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا، صبر عظیم خدا سے وہ لے کے آئے تھے، دریا نہیں تھا دل تھا سمندر حسین کا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بیٹا رہ چکا تھا، تاریخ والوں نے لکھا، جس کا نام علی اصغر تھا، 6 ماہ کا لخت جگر تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 ماہ کے لخت جگر علی اصغر کو اپنی گود کے اندر یوں اٹھایا اور میدان کربلا کے اندر لے آئے۔ دشمنوں کو، ظالموں کو مخاطب کر کے فرمایا، ظالموں دشمنی تمہاری اور میری ہوگی، یہ بچہ تو تمہارا دشمن نہیں، اس بچے کا کیا قصور ہے، اس بچے کی کیا زیادتی ہے۔ آج 3 دن ہو چکے ہیں، اس بچے کو پانی کا ایک گھونٹ نہیں ملا، اس بچے پہ ترس کھاتے ہوئے، بچے پہ رحم کھاتے ہوئے پانی کے چند گھونٹ دے دو۔ ظالموں نے پانی کیا دینا تھا، ایک بدبخت نے دور سے تیر مارا، وہ تیر حضرت علی اصغر کے حلق کے اندر پیوست ہو گیا۔ حضرت حسین نے دیکھا، حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اپنے ہاتھ سے تیر کو باہر نکالا، گردے سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ حضرت حسین نے لخت جگر کو زمین پہ رکھا، خون کو اپنے ہاتھ کے اندر یوں لیا، پھر آسمان کی طرف دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے اللہ اپنا پورا خاندان تیرے راستے کے اندر قربان کر چکا ہوں، ایک چھوٹی قربانی رہ چکی تھی، اللہ معصوم بیٹے کی قربانی آپ کے راستے میں پیش کر چکا ہوں، اللہ یہ چھوٹی شہادت قبول کر لے، اللہ چھوٹی قربانی آپ کے راستے میں دے چکا ہوں۔ اور آج اگر ہمارے سامنے کسی دشمن کا بیٹا چھوٹا معصوم آ جائے، ہم اس بچے کو اٹھا کر پیار کر لیتے ہیں، دشمن میری اس کے والد کے ساتھ ہوگی، یہ بچہ تو میرا دشمن نہیں ہے۔ لیکن وہ ظالم کتنے ظالم تھے جس کو چھوٹے بچوں کے اوپر ترس نہ آیا، چھوٹے بچے کو
تیر مار کر شہید کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں تنے تنہا رہ چکے تھے۔ حضرت حسین نے تلوار اٹھائی، مقابلہ کرنا تھا۔ مقابلہ کرتے کرتے حضرت حسین دریائے فرات کے کنارے پہ آ گئے۔ تاریخ والوں نے لکھا حضرت حسین پانی کی طرف جا رہے تھے، تھوڑا سا پانی مل جائے، ایک بدبخت نے تیر مارا، حضرت حسین کے چہرے پہ لگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے سے خون جاری ہو گیا، حتیٰ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈٹ کر مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ 3 دن کا بھوکا تھا، 3 دن کا پیاسا تھا، اپنے کنبے قبیلے کا خون پیش کر چکا تھا، شہادتیں دے چکا تھا، پھر بھی دلیری کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے۔ جس طرف جاتے تھے دشمن کو پیچھے ہٹا دیتے۔ شمر لعین نے کہا گھیرا تنگ کر دیا جائے، مل کر مقابلہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ لوگ اکٹھے ہو کر آئے۔ بالآخر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو 10 محرم الحرام کو کربلا کے میدان کے اندر شہید کر دیا۔ حضرت حسین شہید ہو گئے۔ ایک بدبخت قریب آیا، آپ کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا، آپ کی گردن کو یوں کاٹ دیا جیسے بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو نیزے کی نوک پہ چڑھایا۔ حضرت حسین کا سر نیزے کی نوک پہ آیا، لیکن قیامت تک کے لیے حضرت حسین کا نام بلند ہو گیا، حضرت حسین کا سر بلند ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر جب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا، عبید اللہ ابن زیاد بدبخت کے سامنے جب وہ سر رکھا گیا، عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس نے وہ چھڑی نعوذ باللہ حضرت حسین کے ہونٹوں پہ ماری، ہونٹوں کو یوں لگانا شروع کر دیا۔ صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے عبید اللہ ابن زیاد خدا کی قسم اپنی چھڑی کو یہاں سے اٹھا لے، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ان ہونٹوں کا پیار کیا کرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے چلے گئے، لیکن آخری وقت کے اندر ہمیں کئی اسباق دے کے چلے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں یہ سبق دے کے گئے، لوگو جب بھی تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو اس وقت صبر کرنا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور سبق دے کے چلے گئے، جب اسلام کی وجہ سے، شریعت کی وجہ سے گھر بار کو چھوڑنا پڑے تو گھر بار کو چھوڑ دینا۔ حضرت حسین ایک اور سبق دے کے چلے گئے، لوگوں آخری وقت تھا، مجھے پتہ چل چکا تھا میری شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن میں نے آخری وقت کے اندر نماز کو نہ چھوڑا۔ میں نے کربلا کے میدان میں تلواریں ٹکرا رہی تھی، تیروں کی بارش ہو رہی تھی، سواری کے اوپر بیٹھ کر نماز ادا کی۔ تم بھی نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، نماز کو قضا نہ کرنا۔ حضرت حسین ایک اور سبق دے کے چلے گئے، لوگوں جب میرا آخری وقت تھا میں نے اس وقت بھی اللہ کے قرآن کی تلاوت کو نہ چھوڑا، آخری وقت بھی قرآن کی تلاوت کو جاری رکھا۔ تم بھی قرآن کی تلاوت کو جاری رکھنا، کبھی قرآن کی تلاوت کے اندر ناغہ نہ کرنا، قرآن کو سینے کے ساتھ لگا کے رکھنا۔ حضرت حسین ایک اور سبق دے کے چلے گئے، لوگوں میں نے عفت و پاک دامنی والی زندگی گزاری ہے، تم بھی عفت و پاک دامنی والی زندگی گزارنا، اپنی جوانی کو داغدار نہ ہونے دینا، بے داغ جوانیاں گزارنا۔ حضرت حسین کئی اسباق دے کے چلے گئے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دیے ہوئے اسباق کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی العلی الوہاب۔